مرحبا اے جان جانا جانے ایمان یا نبی، مرحبا اے جان جانا جانے ایمان یا نبی، مرحبا محبوب یزدان شاہ خوبان یا نبی، مرحبا محبوب یزدان شاہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں تین باتیں صاف صاف معلوم ہوتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ معلوم ہوا رب خطاب ایمان والوں سے فرما رہا ہے، یا خطاب ہر کسی سے نہیں، فقط ایمان والوں سے ہے۔ آگے فرماتا ہے اتقوا اللہ، یعنی کہ تم ایمان والے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو۔ فقط ایمان لانے کے بعد یوں ہی پڑے رہنا کامیابی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لائے تو پھر ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر تیسرے نمبر پر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ فقط اللہ سے ڈرنا ہی کافی نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب ایمان والے ہو جائیں گے، رب کا خوف پیدا کر لیں گے اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو پھر ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو یقیناً کامیاب و کامراں ہو کر کے جائیں گے۔ سامعین حضرات، میں مختصر سا انداز میں جماعت میں شامل ہونے کی برکت آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کبھی یہ معائنہ کیا ہوگا یا کبھی آپ ان چیزوں کا مشاہدہ کیے ہوں گے کہ اگر اتفاق سے کبھی آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کے گھر مہمان بن کر جانا چاہتے ہیں، یا اپنے ہی گھر میں کبھی کچھ کھانے پینے کے سامان لے کے آتے ہیں، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ مارکیٹ جاتے ہیں، وہاں سے ایک خوبصورت انگور کا گچھا خریدتے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، بہت چمکدار اور بہت بہترین نظر آتا ہے۔ آپ نے ان کے خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس انگور کے گچھے کو خریدا اور بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر لے آئے، اور جب اپنے گھر والوں سے آپ نے یہ کہا کہ آپ اس گچھے میں سے اس کو توڑ کر کے ایک پلیٹ میں لا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے، جب اس گچھے میں سے ان کو نکالا گیا تو پتا چلا کہ اس کے اندر کچھ ایسے انگور بھی تھے جو سڑے ہوئے تھے، جو بہت خراب تھے۔ اللہ اکبر! تو یہی مثال سچوں کے ساتھ رہنے میں ہے کہ وہ سڑے ہوئے انگور اگر ان گچھے سے الگ ہوتے تو کوئی مفت میں بھی نہ لیتا، مگر جب وہ اچھے انگوروں کے گچھے میں شامل ہو گیا تو اللہ کا کرم دیکھیے، ان کو بھی وہ قیمت مل گئی جو اچھے انگوروں کو ملی ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، یہی مثال سچوں کے ساتھ ہونے کی ہے کہ اگر ہم بد عمل ہیں، بد کردار ہیں، گناہ گار ہیں، مگر خوبصورت عمل والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، خوبصورت عقیدے والے کے ساتھ ہو جائیں گے، تو کل میدان محشر میں یہی معاملہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ فرمائے گا۔ تو مسلمانوں، یہ تو میں نے عقلی دلائل دی ہے، اور یقیناً قرآن و حدیث کے روشنی میں بھی یہ بات واضح ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور بروں کے صحبت میں رہنے سے تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو آئیے اب میں ان سچوں میں سے ایک مقدس ذات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے ہم ابھی بالخصوص برکت کے لیے نبی آل نبی اصحاب نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلی اللہ علی النبی کی امی جی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، حدیث پاک کی کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 5510، 5509، 5511، یعنی کہ 5509، 10، 11۔ میں 3 حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا اے لوگوں، ابو بکر نے کبھی بھی مجھ پر اعتراض نہ کیا، لہٰذا تم ان کے مقام کو جان لو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا غور تو کرے کہ یہ مقدس ذات کتنا خوش نصیب ہے کہ جن کی تعریف، جن کے قصیدے، جن کی عظمت، جن کی شان ہمارے اور آپ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے، وہ مقدس ذات ہے کہ جس نے کبھی مجھ پر اعتراض ہی نہیں کیا، کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ یقیناً مسلمانوں، عشق کا معیار یہی ہے، محبت کا معیار یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی عاشق صادق ہوتا ہے تو وہ محبوب پر سوال کھڑے نہیں کرتے، محبوب پر تنقید نہیں کرتے۔ اگر محبوب کہتا ہے بیٹھ تو بیٹھ جاتا ہے، اگر محبوب کہے اٹھ تو اٹھ جاتا ہے، محبوب کہے چل تو چل جاتا ہے، محبوب کہے رک تو رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، محبت کی اس معیار میں، عشق کی اس معیار میں اگر سب سے زیادہ کوئی پھٹ اترا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے کہ انہوں نے کبھی نبی پاک پر تنقید نہیں کی، کبھی سوال کھڑا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جن کی تعریف ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں، اب جو 5511 نمبر کی حدیث ہے المعجم الکبیر للطبرانی کی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد عبد الرحمن ابن عوف اولین مہاجرین میں سے میں راضی ہوں، لہٰذا تم ان کے مقام کو بھی جان لو۔ تو یہ صحابی رسول بھی بڑے مقام و مرتبے کے مالک ہے۔ نمبر حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے صحابہ، میرے سسرال اور میرے داماد کا خیال کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ لے اگر تم نے ان پر ظلم کیا ہو۔ تو مسلمانوں، پتہ چلا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے کس قدر محبت ہے، عقیدت ہے، اور اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خبردار خبردار، کبھی بھی تم میرے صحابہ پر تنقید مت کرنا، ان کی بے حرمتی مت کرنا، ان کے شان میں نازیبا کلمات مت نکالنا۔ تو یقیناً مسلمانوں، تمام صحابی رسول کا بڑا مرتبہ ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنَتَيْنِ کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وَسَبْعِينَ مِلَّةً تَفْتَرِقُ أُمَّتِي، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کلہم فی النار الا ملت واحدہ، کہ ان 73 میں 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے سوال عرض کیا یا رسول اللہ، قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس جنتی جماعت کی نشانی کیا ہوگی؟ تو قال ما انا علیہ واصحابی، ہمارے رسول اعظم نے فرمایا کہ جن کا مذہب و مسلک میرے طریقے پر ہوگا، میرے عقیدے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، وہی جنتی جماعت ہوگی۔ مسلمانوں، لہذا جنتیوں کا معیار صحابہ کے عقیدے اور طریقے پہ چلنے والوں کا رکھا گیا۔ تو جو شخص، جو جماعت صحابہ اکرام کے طریقے پر چلے، صحابہ اکرام کے عقیدے پر چلے، وہی جنتی ہیں۔ تو مسلمانوں، یقیناً صحابہ اکرام کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن میں بات کرنا چاہتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم کیا ہے کہ جب آپ معراج سے واپس آئے اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں
جو ہے مکہ المکرمہ سے مسجد بیت المقدس پہنچا، وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سیر کیا، تو جب کافروں نے منافقوں نے سنا تو انہیں موقع مل گیا کہ رات کے مختصر سے حصے میں بھلا کوئی بندہ کیسے جا سکتا ہے، یہ زمین یہ آسمان تو بڑی دور کی بات ہے، حالانکہ بیت المقدس کا فاصلہ مکہ المکرمہ سے 2-3 مہینے کا یا 1 مہینے کا ہوتا ہے، تو بھلا راستہ اتنا طویل ہے اور ایک شخص رات کے مختصر سے حصے میں کیسے جا کر کے آ جاتا ہے؟ اللہ اکبر! ابو جہل بدبخت، اس نے سوچا موقع اچھا ملا ہے، میں ابو بکر کو ان کے نبی کے مخالفت میں کھڑا کر دوں گا، میں ان کو بدگمان کر دوں گا، میں اس کو بہکا دوں گا۔ لہذا ابو جہل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر ذرا بتاؤ تم اس شخص کو کیا مانتے ہو جو یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ المکرمہ سے میں مسجد بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس پلٹ بھی آیا، تو تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ بدبخت یہ خیال کیا ہوا تھا کہ جب میں ان سے سوال کروں گا اور یہ کہیں گے کہ وہ شخص جھوٹا ہے تو میں پھٹ سے بول دوں گا کہ وہ تو تمہارا نبی ہے جن کے تم یار غار ہو، وہ تو تمہارے چاہنے والے، جن کے تم چاہنے والے ہو، جن کے تم ماننے والے ہو، یہ بات تو وہ کہہ رہے ہیں، میں شور مچانا شروع کر دوں گا، بدنام کرنا شروع کر دوں گا۔ اللہ اکبر! مگر اس عاشق صادق، عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق کے ذہانت پر، فہم پر قربان جائیں اور ان کے عشق پر بھی قربان جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح آخر بات کون کر رہا ہے، ذرا دیکھے بھی تو صحیح ایسا بولنے والا، ایسا دعویٰ کرنے والا ہے کون؟ اللہ اکبر! اب ابو جہل سمجھ گیا کہ وہ جو پروگرام کر کے آیا تھا، جو منصوبہ بنا کے آیا تھا، اس پر پانی پھر چکا ہے، ان کا منصوبہ تباہ ہو چکا ہے۔ لاچار ہو کے کہنے لگا کہ محمد الرسول اللہ بولتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا یہ فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سیر کیا، ساتوں آسمانوں کا سیر کیا، جنت و دوزخ کا سیر کیا، تو میرے آقا کے غلام، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت کوئی اس سے بھی بڑی بات کر دے تو ابوبکر صدیق بغیر کچھ سوچے سمجھے سر تسلیم خم کر دے گا۔ اللہ اکبر! تو مسلمانوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے کبھی بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے کوئی سوال کھڑا نہیں کیا، آپ کو جو حکم ملا آپ نے ویسا ہی کیا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ابوبکر کی ذات وہ ذات ہے جس نے کبھی بھی مجھ پر اعتراض نہیں کیا، لہذا تم ان کے مقام کو جان لو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔